الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفر کا پارٹ 11 بیان کر رہی ہوں۔ اس میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا سلسلہ اویسیہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اپنے اندر بہت قوت رکھتا ہے۔ اس سلسلے سے تعلق رکھنا ایسے ہے جیسے آپ سائیکل پہ سفر کرنے کے بجائے راکٹ پہ سفر کر رہے ہوں، اور آپ اپنی روحانی منازل کو اس سپیڈ سے طے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے والد کی طرف سے ظاہری طور پر سلسلہ قادریہ اور قلندریہ کی نسبت عطا ہوئی تھی۔ پھر آپ کے ظاہری شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کا بھی سلسلہ اویسیہ تھا۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ظاہری شیخ حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پائی۔ اس کے بعد اہل برزخ سے روحانی طور پر بہت سے بزرگوں سے تربیت حاصل کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیض کو حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت فقیر کمال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے شیخ کے وصال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر تربیت حاصل کی، اور آپ کی روحانی تربیت کی تکمیل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص توجہ ہے۔ سلسلہ اویسیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ظاہری ملاقات تو نہیں کر پائے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتی رہی۔ اسی طرح اولیاء برزخ میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ مشائخ سے فیض حاصل کرنے کو سلسلہ اویسیہ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے سردار حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جس کسی کو بھی اس طریقے سے کسی بزرگ سے فیض حاصل ہوتا ہے، گویا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی سلسلے سے منسلک ہوگا۔ حضرت امام الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اپنی روحانی بیت کا حال کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مراقبے سے سر مبارک اٹھایا، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میری طرف مصافحے اور بیت کا اشارہ فرمایا۔ یہ فقیر اٹھا، اپنے دونوں زانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ ملائے، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے درمیان رکھے اور بیت کی۔ آپ نے اپنے اویسی ہونے کو اس طرح سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر سچ پوچھو تو میں تعلیم قرآن میں اویسی ہوں کہ میں نے روح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن مجید پڑھا، جیسے فیض باطن حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ آپ کے والد بزرگوار نے باطنی طور پر بذریعہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت حاصل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نفی اسبات کی تعلیم دی۔ نیز حضرت ذکریا علیہ السلام سے بھی انہوں نے اس مزاج کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ روحانی دنیا سے جن مشائخ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ ان کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور ان سے اجازت حاصل فرمائی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اویسی کہنے کا مطلب ظاہری پیری سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اویسی وہ شخص ہے جس کی تربیت میں روحانیوں کو عمل دخل حاصل ہو۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ باوجود ظاہری پیر کے، چونکہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے امداد پاتے تھے، لہٰذا اپنے آپ کو اویسی کہتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت نامہ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اس کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے اپنی زبان میں: رات کی کوفت باقی تھی کہ میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کے لیے اجازت نامہ لکھا ہے، جیسے مشائخ خلفاء کے لیے اجازت نامہ لکھتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ میں رہتا ہوں، اور بیٹے کی طرح اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، اور میں نے اس کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ میں ان کے حرم شریف میں داخل ہوتا ہوں۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہ میں سے سب سے بڑی ماں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجھے بعض خدمات کے کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہمیں تمہارا انتظار تھا، اس طرح کرنا چاہیے، اور اس وقت میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ گویا کہ انسان کو موت کے بعد اس کے عقائد اور دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق عالم برزخ میں ایک گھر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کے اعمال کے درجے کے مطابق یہ گھر تنگ، فراخ یا سجا ہوا ہوگا، کسی کا جھونپڑا، کسی کا بنگلہ اور کسی کا محل۔ دنیا میں کسی مرد کامل کی رہنمائی میں تصوف و سلوک کی طے کردہ منازل کے مطابق اس کی روح قبر میں پہنچ کر اپنے اس گھر سے اس منزل تک ہر کہیں آ جا سکتی ہے۔ مثلا وفات سے پہلے اسے روحانی طور پر کعبہ شریف اور روضہ اطہر پر رسائی کی نعمت حاصل ہے، تو بعد وفات بھی اس کی روح ان مقدس مقامات تک آنے جانے میں آزاد ہوگی۔ اور اگر کسی کو دنیا میں یہ سعادت حاصل نہیں تو پھر مرنے کے بعد بھی اپنے گھر سے باہر نکل کر سیر کرنے سے وہ قاصر رہے گی۔ اس لیے اس نعمت کے حصول کے لیے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ ملکوں ملکوں کی خاک چھان کر شیخ کامل سے فیض حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہے۔ حضرت با حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 18 فروری 1984 کو رحلت فرما گئے۔ ان کی قبر شریف پر مٹی ڈال کر سب ساتھیوں نے جب اصالِ ثواب کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے 10 لاکھ درود شریف کا ثواب نظر کیا۔ دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد اس فقیر کی جانب سے یہ گراں قدر تحفہ رنگ لایا، اور 12ویں روز نماز مغرب کے بعد ذکر کے دوران حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر میری محفل ذکر میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی بزرگ تھے۔ میرے پیر و مرشد نے ان کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ تمہارے چکوال والے بابا جی حضرت حافظ شیخ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خاندانی روایات اور اپنی بصیرت کے تحت میں یہ تو جانتا تھا کہ اونچی ہستی ہیں۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 7 قرآن کریم ہمارے خاندان کا عظیم ورثہ ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ یہ اتنی اعلیٰ روحانی منازل اور منصب کے حامل ہیں۔ میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولایت کی 11 شاخیں ہیں، اور ان میں سے کافی شاخیں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں، جن کا نام ہے حضرت حافظ شیخ حاجی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے بے شمار جنات نے بھی قرآن کریم کا فیض اٹھایا ہے۔ میرے بابا جی نے بتایا کہ جیسے تم نے درود شریف کے لیے دعا مانگی تھی، ویسے ہی انہوں نے قرآن کریم کے لیے دعا مانگی تھی۔ جیسے تمہاری دعا قبول کی گئی، ویسے ہی ان کی دعا بھی قبول کی گئی۔ انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ یاد رہے کہ 1 لاکھ قرآن کریم ختم کرنے کے لیے بلا ناغہ روزانہ کم از کم 3 ختم ہوں تو مسلسل 94 سال لگتے ہیں۔ مزید یہ کہ حافظ شیخ حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم اس انداز سے لکھا کہ ہر آیت کے بدلے میں پہلے ایک قرآن ختم کیا، یعنی 6666 قرآن کریم ختم کرنے کے بعد پورا قرآن مجید لکھا، اور اس انداز سے قرآن کریم لکھنے کی کسی کو بھی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کریم انہوں نے روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور تحفہ پیش کیا، اور ان دونوں کاموں کے تحت انہیں دربار اقدس میں خصوصی عزت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نادر قرآن فقیر کے پاس موجود ہے۔ حضرت حافظ شیخ حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ میں اویسی ہوں، اور میں نے بتدریج حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض حاصل کیا ہے۔ اپنی زندگی میں تمام اولاد میں سے کسی کو بھی اس اہل نہ پایا۔ اب وصال کے 100 سال بعد بیٹی کی طرف سے 5ویں پشت میں تم اس قابل نظر آتے ہو، اس لیے
یہ روحانی وراثت اویسی طریقے پر تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ صاحب موصوف نے میرے والد صاحب کی طرف سے 5ویں پشت میں جد امجد حضرت حافظ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ وہ میرے پیر بھائی اور استاد بھائی ہیں۔ ہم دونوں نے میرے دادا حضرت حافظ فتح نور رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل کی اور میرے چچا حافظ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے قرات سیکھی۔ درس کے دوران ایک دن میری زبان سے نکلا، میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں 1,00,000 قرآن ختم کروں۔ یہی خواہش انہوں نے بھی اپنا لی اور پھر ہم دونوں نے ہمت باندھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم دونوں نے اپنے اپنے طور پر 1,00,000 سے زیادہ قرآن کریم ختم کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انہیں بھی میری والی اویسی نسبت عطا ہوئی تھی، تمہیں بھی یہ اویسی طریق پر اپنی نسبت عطا کر رہے ہیں۔ ان بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے قصے بھی سنتا رہتا تھا اور ان کی قبر شریف پر بھی حاضری لگتی رہتی تھی، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں ان کے اعلیٰ مرتبے کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اتنے میں صاحب موصوف بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے فرمایا، میری نسبت تمہیں ظاہری طور پر بھی حاصل ہے۔ یہ نسبت میں نے اپنے بیٹے عالم دین کو ظاہری طور پر منتقل کی، اس نے اپنے بیٹے بہاؤالدین کو، اور اس نے اپنے بیٹے حسن الدین کو، اور اس نے تمہیں ظاہری طور پر منتقل کی۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، مگر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اتنے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہر ہو گئے، گویا یہیں بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے، یاد کرو بچپن میں تم تقریباً 6 سال کی عمر کے تھے کہ ایک روز میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو دائیں کروٹ سوتے تھے، اس لیے تم بھی ایسے سویا کرو۔ پھر تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر دم کیا تھا۔ جی یاد ہے، میں نے عرض کیا۔ اس وقت سے اب تک اس سنت کا کبھی ناغہ ہوا؟ میں نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سنت کی تلقین اور ہاتھوں کو پکڑ کر دم کر کے اپنی نسبت تمہیں منتقل کی گئی تھی۔ بڑے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض زیر زمین جاری رہا، اب تمہاری صورت میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس عظیم امانت کو سنبھالنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے تمہیں کسی ظاہری مرد کامل کی رہنمائی درکار تھی، جو تمہیں مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نصیب ہو گئی۔ اب تمہیں اویسیہ طریقے سے مزید تربیت دی جائے گی۔ سو یہ تینوں حضرات 2 ماہ تک روزانہ ذکر مغرب کے دوران تشریف لا کر اپنی توجہ سے نوازتے رہتے۔ چند بار حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ انشاءاللہ حضرت فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا باقی کا روحانی سفر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں بیان کروں گی۔ یہ ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو چکی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔